تبلیغ جماعت کا 7واں قصور نمبر 7، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط عقیدہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، قبر پر مراقبہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ جرت بھی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اولیاء کو مدینہ سے مکہ پہنچا دیتے ہیں. حوالے جو آپ کو چاہیے وہ دیوبندیت کے درس میں سارے موجود ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا لیکن یہ باتیں ساری موجود ہیں. فضائل صدقات میں، فضائل حج میں مشہور قصے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں مراقبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں. مراقبہ میں بیٹھتا ہے، وہ شخص دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور 2 روٹی مرحمت فرمائی. ایک روٹی وہ کھا گیا، جب آنکھ کھلی دوسری روٹی اس کے ہاتھ میں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت کو چھوڑ کے ایک شخص کے لیے آتے اور 2 روٹیاں دینے کے لیے. وہ دوسرا شخص کہتا ہے، ابو الوفا کا قصہ مشہور ہے کہ قافلہ جا رہا تھا مدینہ سے مکہ کی طرف، کسی نے کہا سلام کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جو قافلے سے واپس آ رہا تھا یاد آ گیا سلام دینا ہے، پھر واپس چلا گیا. قافلے کا ہم انتظار نہیں کرتے، انہیں کا انتظار نہیں کرتے، نہ کرو، میرے پاس امانت میں نے پہنچانی ہے. واپس جاتا ہے، چنانچہ قافلہ چلا جاتا ہے مکہ کی طرف. جب سلام پہنچاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کا جس کی امانت اس کے پاس تھی، پھر واپس جب آ رہے ہوتے ہیں، اب قافلہ چلا جاتا ہے، وہ شخص اکیلا ہوتا ہے، تو خواب میں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابوبکر صدیق اور عمر خطاب بھی ہیں، 3 آئے اور اس شخص کو مدینہ سے اٹھایا، مکہ پہنچا دیا. اور جو قافلہ تھا وہ کئی دنوں کے بعد مکہ پہنچا تھا، یہ شخص پہلے پہنچ گیا تھا. یہ خواب ہے، اسے خواب کہتے ہیں. میرے بھائیو، یہ باتیں حقیقت ہیں. وہ شخص مکہ پہلے پہنچا ان لوگوں سے جو مدینہ سے، جو اس قافلے سے پہلے پہنچے. جو قافلہ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو اس شخص سے کئی دن پہلے، تو کئی دن بعد میں پہنچا. میرے بھائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جنت کو چھوڑ کے لوگوں کو صرف یا روٹی دینے آتے ہیں یا ان کو مکہ کی طرف پہنچانے آتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کرام کے لیے ایک مرتبہ بھی نہیں ہے. جب صحابہ کرام کے خلاف جنگیں تھیں، ایک دوسرے کا قتل ہوا، اگر آنا تھا تو تب آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا تو یہ ایمان ہے. کسی کو درود دینے آتے ہیں، کسی کو روٹی دینے آتے ہیں، کسی کو مدینہ سے مکہ پہنچانے آتے ہیں. ان للہ، کیا یہ شان میں گستاخی نہیں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ احمد تجانی افریقی جو ہیں، وہ شخص کہتا ہے میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے یقظۃ لا مناما، جاگتے ہوئے. نیند کی بات آپ لوگ کر دیں، نیند کی بات ہی نہیں ہے، حقیقت میرے سامنے آئے اور مجھے یہ درود عطا فرمایا ہے، درود تیجانی، صلاۃ الفاتح. وہ ظالم شخص کہتا ہے کہ جس نے اس درود کو 1 مرتبہ پڑھا، قرآن مجید کے ثواب سے 6000 گنا زیادہ ہے. قرآن مجید 6000 دفعہ پڑھیں، اس کا جو ثواب ہے اس درود کو پڑھیں تو اس کے ثواب زیادہ بہتر ہے. تو درود 4 لینوں کا درود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو چھوڑ کے آتے ہیں درود دینے کے لیے. ایسے ظالم لوگوں کو بڑا بزرگ ہے، بڑا پیر، بلکہ پورا فرقہ ہے، پورا ایک طریقہ تیجانیہ معروف ہے. جیسے سحر وردیہ ہے، قادریہ ہے نا، چشتیہ، ایسے تیجانیہ بھی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ بھی عقیدہ ہے تبلیغ جماعت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں دنیاوی زندگی سے زندہ ہیں، برزخی نہیں. ہم یہ سب جانتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور برزخ زندگی میں زندہ ہیں. صوفی حضرات جو ہے وہ خود ان کا اس معاملے میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دنیاوی، بعض لوگ کہتے ہیں دنیاوی سی، بعض لوگ کہتے ہیں دنیاوی برزخی. یہ اختلاف کیوں ہے؟ وضاحت کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے؟ 2 ٹوک بات کریں. ہم کہتے ہیں برزخ زندگی ہے، کیسی اللہ علم، وہ تو نہیں جانتے ہم. برزخ زندگی جو ہے شہداء کی اور ہے، عام ناس کی اور ہے اور انبیاء کی اور ہے.
یہ کس نے کہا کہ برزخ زندگی سب کے برابر ہے؟ یہ کس نے کہا؟ یہ برزخ کہتے ہی اور کو ہے جس کے پیچھے کیا ہم جانتے نہیں ہیں. یہ کس نے کہا؟ برزخ کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. دنیاوی زندگی ہم دیکھ رہے ہیں, اس دنیاوی زندگی میں اس دیوار کے پیچھے کیا مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, اور ہم دعویٰ کرتے کہ برزخ زندگی کے متعلق مراقبے کر کر کے کشف کا عقیدہ رکھتے اور کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اس قبر میں کیا اور اس قبر میں کیا ہو رہا ہے. عجب بات ہے میرے بھائی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا زندگی سے زندہ ہوتے تو میرا ایمان کبھی وفات نہ پاتے. تو فائدہ کیا ہے؟ آپ سے اس کی شخصیت تو دیکھیں. اکرم الخلق سید الآدم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا زندگی میں ہی زندہ ہے تو زمین کے نیچے کیوں ہیں؟ پھر دفن کیوں کیا ہے؟ تو آج بھی زندہ ہوتے, تا قیامت زندہ ہوتے. اللہ کی حکمت ہے, اللہ زندگی دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. انک میت وانہم میتون, موت سب کو آئے گی, لیکن موت کے بعد برزخی زندگی اور ہے, سب کی برابر نہیں ہے. یہاں پر بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم مر جاتے ہم بھی برزخ زندگی میں, شہداء مرتے وہ برزخ زندگی میں, انبیاء بھی برزخ زندگی میں. انبیاء کے جسم مبارک جو ہیں ان کو مٹی نہیں چھوتی. حق ہے, حدیث ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ہم جانتے نہیں ہیں اس زندگی کی کیفیت کی, تو دلیل ہے یہ. ہمارے جسم گل سڑ جاتے ہیں اور انبیاء کے جسم برقرار رہتے ہیں. لیکن برزخ زندگی ہے, دنیاوی زندگی نہیں ہے. اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو میرا ایمان ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے نیچے نہ ہوتے, زمین کے اوپر ہوتے. آج امت کا حال تو دیکھیں, دنیاوی زندگی سے زندہ ہے اور امت دیکھیں فرقوں میں بڑھ چکی ہے. قتل و غارت امت میں ہو رہی ہے. حق اور باطل خلط ملط ہو گئے, لوگوں کو پتہ نہیں حق کیا باطل کیا ہے. اور آج مجھ سے طالب علم کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ میں یہ بیان کروں کہ تبلیغ جماعت کا قصور کیا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی سے زندہ ہوتے تو آج مسئلے حل ہوتے سارے. یعنی حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی, احکم الحاکمین کی حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید الآدم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین وفات پا چکے لیکن ہیں زمین کے نیچے, ہیں دنیاوی زندگی میں زندہ. دیکھیں یاد رکھیں جب کہتے ہیں دنیاوی زندگی میں زندہ ہیں, جیسے ہم زندہ ہیں ویسے زندہ ہے. دنیا کا معنی یہی ہے. اس لیے وہ کہتے نہیں دنیاوی سی, جب ہم یہ بات کہتے نہیں ہماری زندگی جیسے نہیں ہے, کیونکہ ہمیں سانس کی ضرورت ہے, دھوپ کی ضرورت ہے, یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ زندگی تو لیکن دنیاوی سی زندگی ہے. اچھا دنیاوی سی کا مطلب کیا ہے؟ پھر آگے کہتے ہیں دنیاوی برزخ زندگی مکس ہے. نہ اس کی دلیل نہ اس کی دلیل نہ اس کی دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ انک میت وانہم میتون, تم سب وفات پا جاؤ. تو برزخ ہے, یہ برزخ قیامت تک ہے. جب سور پھونکا جائے گا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے, پھر برزخ زندگی ختم اور آخر زندگی شروع ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ انبیاء مرتے نہیں ہیں تمام کے تمام, اور دلیل کے طور پہ لاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے نماز زندہ جسم کو چاہتی ہے, اس لیے تمام انبیاء زندہ ہے. یہ کس نے کہا بھائی؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں زندہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء معراج پر جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کتنی ہیں جو آپ جانتے ہیں؟ ایک ہے, دو ہے یا تین ہے؟ ایک ہے نا, ہم ذرا غور کریں. موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام آپ وسلم کے پیچھے نماز بیت المقدس میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ بھی ہیں. یہ دلیل ہے میرے بھائیوں کہ برزخ زندگی کی تعلق دنیا سے نہیں ہے. اگر دنیا سے تعلق ہوتی, دنیا جیسی ہوتی تو پھر ایک جگہ پہ ہوتے جیسے ہم ایک جگہ پہ ہیں. اب وہ کیسے تین جگہ پہ ہیں؟ موسیٰ تو ایک علیہ السلام. اسی کہتے برزخ زندگی کہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے. ہمارا ایمان ہے کہ تینوں جگہ پر موجود ہے, اور آپ وسلم کا فرمان سچ ہے, لیکن کیسے کیفیت ہم جانتے نہیں, کیونکہ ہماری جو دنیا کی سوچ ہے وہ بالکل محدود ہے. ہم قیاس کرتے ہیں برزخ زندگی کو دنیا کی زندگی سے, پھر گمراہ ہوتے ہیں اور دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں. ایک چیز تھا آپ نے جو متکلمین کا ذکر کیا ہے, یہ ہے کیا چیز متکلمین؟ یہ بھی لمبی بات ہو جائے گی. متکلمین یہ وہ لوگ ہیں اہل کلام جو ہیں, جس کو اہل کلام کہا جاتا ہے. کلام کہتے ہیں باتوں کو. یہ صرف باتیں بنانا جانتے ہیں کہ پاس شریعت کی بنیادی علم کوئی نہیں ہے. اچھا ان لوگوں کو اچھا کام کرنا چاہا, جو فلاسفہ تھے یونان کے اور دوسرے جو ہندو تھے, یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے. ایسے نظریات ہم بیان فرمائیں, ایسے نظریات ہم لے کے آئیں جس سے ہمارا دین بھی باقی رہے
اور لوگوں کو سمجھ بھی آئے. کیونکہ اکثر باتیں جو سر سے اوپر سے چلی جاتی ہیں، پتہ نہیں ہوتا کیا، ہمیں صرف اندھا ایمان پہ ہمیں یقین کرنا چاہیے. علم الغیب، انہوں نے یہ چاہا کہ بعض ایسی چیزیں جو ہمارا دل نہیں مانتا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان مسائل کو جوڑ دیں، ایمانیات کو جوڑ دیں منطق کے ساتھ، عقل کے ساتھ، تاکہ لوگ سمجھیں. پھر ان لوگوں نے کیا کیا، کوئی دلیل تو نہیں تھی قرآن حدیث سے، تو باتیں ڈالنا شروع کی. اور اصحاب الکلام معروف ہوئے کہ اس سے باتیں بناتے ہیں، کچھ ہوتا نہیں ہے. یعنی دیکھیں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جہم بن صفوان 40 دن سوچتا رہا. سوال کا جواب، آپ کا رب کیسا ہے؟ کسی نے اسے سوال کیا. ہمارا رب بدھسٹ تھا یا آگ کا پجاری تھا، ہمارا رب تو تمہارے سامنے ہے، یہ شکل و صورت ہے اس کی، تمہارا رب کیسا ہے؟ اب جہم بن صفوان کا زمانہ جو ہے وہ تابعین کا زمانہ ہے، بہترین زمانہ ہے، جس زمانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے، پیشن گوئی بھی دی ہے کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو دوسرا جو زمانہ ہے، جو بہترین زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ تھا. اسی زمانے میں کسی تابعی کے پاس نہیں گئے علم حاصل کرنے کے لیے، سوال نہیں کیا کسی سے، اپنے گھر میں چلے گئے، دروازہ بند کر 40 دن پورا چلہ لگایا. 40 دن گھر میں بیٹھ کے سوچتے رہے کیا جواب دوں، کیا جواب دوں، کیا جواب دوں. اسے قرآن اور حدیث سے اس کو کچھ ملا نہیں. بہت کچھ ہے، لیکن دیکھیں اس کو کچھ ملا کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کو خود سمجھ نہیں آئی اور کسی عالم سے رہنمائی حاصل نہیں کی. اپنے آپ کو اپنے خواہش نفس کے حوالے کر دیا. اور نفس کے اندر نفس امارہ بالسوء ہے، شیطان خون میں دوڑتا ہے، دل میں وسوسہ کرتا ہے، شیطان تو نہیں چھوڑتا. تو شیطان وساوس اور خیات و خطرات، جس کے بارے میں حارث محاسبی کی کتاب میں بات کر رہا تھا کہ خطرات اور وساوس، یہ خطرات و وساوس تو ہے جو جہم بن صفوان کے پاس تھے. وہ شخص باہر نکلا اور کہا، ذرا غور کریں جواب پہ، میرا رب نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں، نہ بائیں ہیں، نہ دنیا کے اندر ہے، نہ دنیا سے باہر ہے. تو پھر تو رب کہاں ہے؟ یہ جو اسے کہتے کلام، باتیں بنائی، اس سے کوئی امت کو فائدہ ہوا؟ اس کو کچھ فائدہ ہوا؟ آپ جس رب کی متعلق بات فرما رہے ہیں وہ تو عدم کی بات کر رہے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں، نہ بائیں ہیں، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، نہ دنیا سے اندر ہے، نہ دنیا کے اندر ہے، اور نہ دنیا سے باہر ہے؟ کون سی چیز ہے؟ معدوم کی ڈیفینیشن کر کے دکھانا. عدم کہاں ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ کوئی بتائے. عدم جانتے ہیں؟ جو چیز غیر موجود ہے اس کو ڈیفائن تو کرے، وہ کون سی چیز ہے؟ اس سے اچھی ڈیفینیشن کسی کو آتی ہے؟ عدم کی ڈیفینیشن کوئی شخص مجھے اس سے اچھی کوئی ڈیفینیشن ہے؟ ہاں کیسے؟ عدم ڈیفائن کرے. وہ چیز ہے جو نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں، نہ دنیا سے اندر، نہ دنیا سے باہر. اس سے اچھی کوئی ڈیفینیشن ہے اس کی؟ تو جہم بن صفوان اپنے رب کی ڈیفینیشن عدم سے کرتے ہیں. پھر کہتا رہتا ہر جگہ موجود ہے. وحدت الوجود کے اصل بانی جو ہیں وہ جہم بن صفوان ہے.